یا رسول فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلین صلوات پیجئے خاندان فاطمہ برادر بزرگوار سید محمد شاہ صاحب کی والدہ معظمہ کی ایثار ثواب کی یہ مجلس ہے، میں ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور آج کی اس مجلس اور اس نسبت سے مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے میں ماں سے متعلق اور ماں کے کردار سے متعلق چند باتیں، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کی ایک تمہید تاکہ سمجھ میں آئے کہ ماں کا مقام کیا ہے اور ماں کی عظمت کا راز کیا ہے۔ وقت بہت محدود ہے، کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں نتائج تک پہنچانے میں آپ کو کامیاب ہو سکوں۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک معروف سورہ کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ مبارکہ 3 یہ قرآن مجید کا 95 نمبر سورہ ہے، 8 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس سورہ کی پہلی 3 آیتوں میں حق تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائیں۔ قرآن مجید کے 70 صورتوں میں کوئی قسم نہیں ہے، باقی 44 صورتوں میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی۔ کسی سورہ کے شروع میں ایک قسم ہے، جیسے سورہ مبارکہ عصر، اور بعض صورتوں کا آغاز 2 قسموں سے ہوا، جیسے سورہ ضحیٰ۔ کچھ صورتیں ہیں جن کا آغاز 3 قسموں سے ہوا، جیسے سورہ مبارکہ العادیات، اور کچھ سوریں ہیں جن کے شروع میں اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں، جیسے سورہ مبارکہ 3۔ اس کے بعد
ایک اور سورہ جس میں حق تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ فجر، جسے سورہ امام حسین بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد صرف ایک مقام ہے جہاں پر اللہ نے اس سے بھی زیادہ قسمیں اٹھائیں، وہ سورہ مبارکہ شمس ہے، قرآن مجید کا 91 نمبر سورہ، کہ جس میں پروردگار نے مسلسل 11 قسمیں اٹھائیں۔ کل 15 آیتیں، اور 15 میں سے پہلی 7 آیات میں حق تعالیٰ نے بالاستیعاب مسلسل بغیر وقفے کے 11 قسمیں اٹھائیں۔ سورہ مبارکہ شمس اور سورہ فجر کے بعد جس سورہ میں زیادہ قسمیں وہ یہی سورہ مبارکہ 3، جس میں ارشاد حضرت الہی ہے کہ والتین والزیتون، مجھے درخت انجیر کی قسم، اور مجھے درخت زیتون کی قسم، وطور سینین، مجھے وادی سینا کی قسم، طور سینا کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ سب سے پہلی قسم جو پروردگار نے سورہ میں اٹھائی یہ درخت انجیر کی قسم ہے۔ اس سے پہلے کی بات آگے بڑھائیں، رک کے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کے تمام درختوں میں سے درخت زیتون کا انتخاب کیوں کیا، درخت انجیر کا، والتین والزیتون؟ کیا خصوصیت ہے اس درخت میں جو دنیا کے دوسرے درختوں کو حاصل نہیں؟ تو جب جنت میں ابو البشر آدم اور آپ کی زوجہ جناب حوا کو جس مرحلے میں اپنی برہنگی کا احساس ہوا اور ہر دو نے ضرورت ستر محسوس کی، ضرورت حجاب محسوس کی، تو دونوں نے اپنے اطراف اور اکناف میں تتبع و تفحص اور چھان پھٹک اور تلاش شروع کی، اور ڈھونڈتے ہوئے ہر دو کی نگاہ انتخاب جا کے رکی درخت انجیر پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس درخت کے پتے نسبتاً بڑے تھے اور چوڑے تھے۔ دونوں چلتے ہوئے آگے بڑھے، اس درخت کے پتوں کو توڑا، آپس میں جوڑا، اور یہاں سے اپنے حجاب اور ستر کا اہتمام کیا۔ تو درخت انجیر تاریخ انسانی میں وہ درخت ہے کہ جس سے تہذیب انسانی کا آغاز ہوا اور جس سے ثقافت بشری کا آغاز ہوا۔ اس لیے پروردگار سب سے پہلے مرحلے میں درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے، اور پھر فرمایا والزیتون، مجھے درخت زیتون کی قسم۔ کیا خصوصیت ہے زیتون کے درخت میں جو دیگر درختوں کو حاصل نہیں؟ تو یہ ہے ابو البشر آدم، اور وہ ہے آدم ثانی، یعنی جناب نوح علیہ وعلی نبینا علی تحیۃ و ثنا۔ مسلسل کئی دن تک جب ان کی کشتی پانیوں پر تیرتی رہی، یہاں تک کہ کشتی کے اندر موجود افراد میں یاس اور نومیدی اور بے امیدی پیدا ہونا شروع ہوئی، اور رفتہ رفتہ ان میں چمے گوئیاں شروع ہو گئیں، اور جناب نوح کے ساتھیوں میں سے ایک نے اظہار کر دیا کہ نبی خدا، کیا ہم اسی طرح سے پانیوں کے اوپر تیرتے تیرتے مر جائیں گے یا کبھی خشکی کا منہ بھی دیکھیں گے؟ جیسے ہی جناب نوح نے اپنے ساتھی کی بات سنی تو کشتی کے اندر موجود پرندوں میں سے 4 کبوتروں کا انتخاب کیا اور انہیں مختلف اکناف میں اطراف میں روانہ کیا، اور 4 میں سے ایک پرندہ مختصر فاصلہ زمانی طے ہونے کے بعد اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتہ لے کے آیا۔ جناب نوح نے یہ پتہ اپنے ہاتھ میں لیا، تبسم فرمایا اور یہ جملہ فرمایا کہ میرے کشتی کے ساتھیوں، میں تمہیں زندگی کی بشارت دیتا ہوں۔ اگر یہ زیتون کے درخت کا پتہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس درخت کا قد چھوٹا ہوتا ہے، اور اگر یہ کبوتر زیتون کے درخت کا پتہ لے کے ہمارے پاس پہنچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سطح زمین سے قریب تر ہیں اور بہت کم وقت کے بعد ہم زمین پر اترنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو درخت زیتون تاریخ بشری میں اور تاریخ انسانی میں وہ درخت ہے کہ جو نوید حیات بشر بنا اور انسانی زندگی کے لیے نوید اور خوشخبری کا پیغام بنا۔ اس لیے پروردگار
زیتون کے درخت کے بعد انجیر کے درخت کی قسم اٹھا رہے ہو. پھر فرما رہے وہ طور سینین، مجھے طور سینا کی قسم. کیا خصوصیت ہے اس پہاڑ کو جو دنیا کے دوسرے پہاڑوں کو حاصل نہیں. اگرچہ بلندی کے اعتبار سے اس کی اونچائی اتنی زیادہ نہیں، اسے بڑے بڑے بلند بھانگ پہاڑ موجود ہیں، سب کو چھوڑ کے پروردگار اس کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو اس سرزمین کو، اس مقام کو اور اس پہاڑ کو وہ خصوصیت حاصل ہے کہ مسلسل 40 شب و روز پہ ہم بغیر وقفے کے پروردگار انبیاء میں سے ایک نبی کے ساتھ ہم کلام رہا، اور مسلسل 40 روز اس مقام پر وحی الہی کا نزول ہوتا رہا، جس کے بعد یہ زمین اتنی مقدس بن گئی کہ خود قرآن فرماتا ہے کہ اس کے بعد جب جب جناب موسیٰ اس مقام پر آتے کوہ طور پر، تو خدا فرماتا یا موسیٰ فخلعنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ جوتے اتار دیجئے کہ آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں. تو اس سرزمین کو جو قداست حاصل ہوئی، حق تعالیٰ 2 درختوں کے بعد کوہ طور کی، طور سینا کی قسم اٹھا رہا. پھر چوتھے مرحلے میں فرما رہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم. کتنے شہر ہیں دنیا میں؟ ہزاروں شہر موجود ہیں، بصرہ ہے، کوفہ ہے، طائف ہے، خود مدینہ ہے. سب کو چھوڑ کر پروردگار شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ ابھی سید صاحب حسین شاہ صاحب ہم اکٹھے حج کے لیے گئے ہوئے تھے اسی سال، گزشتہ سال جو حج کے موقع پر. تو وہاں پر وہ میدان عرفات سے واپس خانہ کعبہ کی طرف ایک ٹیکسی بھی میں بیٹھا، تو ڈرائیور ساتھ اس سے بات شروع کی. تو میں نے کہا دیکھو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ پروردگار نے جس شہر میں تم رہ رہے اس شہر کی قسمیں اٹھا رہے. وہ خوش ہوا اور ہنسا مسکرایا. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ پروردگار اس شہر کی قسم کیوں اٹھا رہے؟ کہ یہ نہیں پتا. پھر میں نے عرض کیا، بتایا، جس کے بعد وہ خاموش ہوئے. کیا راز کیا ہے؟ ان اہل مکہ کی وجہ سے خدا قسم اٹھا رہے. قسم کا راز کیا ہے؟ یہ قرآن ہے جس سے متعلق حبر الامہ ابن عباس شاگرد امیر المومنین مفسر قرآن یہ جملہ کہتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ قرآن ہے جس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے. یہاں خدا نے فرمایا کہ مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم، اور دوسرے مقام پر بیان فرمایا کہ میں اس شہر کی قسم کیوں اٹھا رہا ہوں. سورہ مبارکہ بلد میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا. پھر کیوں اٹھا رہا ہوں؟ اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ آپ یہاں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اس شہر کی گلیوں میں چلتے ہیں. تو آقا تو مدینے میں بھی رہے، پھر اللہ مدینے کی قسم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو اللہ صرف ختمی مرتبت کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھا رہا، بلکہ آیت آگے بڑھی وہ کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ یہاں رہتے ہیں، صرف آپ نہ، ووالدین وما ولد، ایک باپ اور بیٹا، وہ دو جن کی وجہ سے پروردگار قرآن میں اس شہر کی قسم اٹھا رہے. کون سا باپ ہے اور کون سا بیٹا ہے؟ کیا ابو لہب اور اس کا بیٹا، یا ابو جہل اور اس کا بیٹا، یا ابو سفیان اور اس کا بیٹا، یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا؟ مجھے تو ابو طالب عمران اور آپ کے بیٹے علی کے کوئی اور اس لائق نظر نہیں آتا کہ ختمی مرتبت کے ساتھ کھڑے ہو کر اس شہر کو لائق قسم بنا دیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم. کسی حد تک یہ بات پہنچی کہ پروردگار ان 4 کی قسم کیوں اٹھا رہے. لیکن اب ایک اور سوال ہے جو قرآن کے طالب علم کے ذہن میں ابھرتا ہے، وہ یہ کہ قرآن کے جو فصاحت و بلاغت کی معراج ہے. دیکھیں میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں، ایک نالائق اور مبتدی طالب علم، اور آپ میری نسبت بھی توقع رکھتے ہیں کہ میں ایک منسجم اور منظم گفتگو کروں.
اور اگر میں ادھر ادھر کی باتیں جمع کر کے گفتگو کر کے چلا جاؤں تو بعد میں آپ کہیں گے ٹھیک ہے کہ مجلس میں شاہ صاحب کے ہاں لیکن گفتگو میں تسلسل نہیں تھا، ربط نہیں تھا. یعنی ایک معمولی طالب علم کی گفتگو میں بھی آپ تسلسل اور ربط کی متلاشی، تو وہ قرآن کے جو فصاحت و بلاغت کی معراج ہے کتنا ربط ہونا چاہیے. لیکن جب اللہ قسمیں اٹھاتے ہیں سورہ مارکتین میں تو پہلے 2 درختوں کی قسم، پھر ایک پہاڑ کی قسم، پھر ایک شہر کی قسم. اصولی طور پر بلاغت اور فصاحت کے اصولوں کے منافی ہے یہ. یا تو پروردگار 4 درختوں کی قسم اٹھا لیتا، یا کوئی سے 4 پہاڑوں کی قسم اٹھا لیتا، یا کوئی سے 4 شہروں کی قسم اٹھا لیتا. اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کے نمونوں پر مشتمل اہل تسنن اور اہل تشیع کے بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی. خود قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، حتیٰ ان الفاظ کی تعداد پر مستقل کتابیں لکھی جا رہی ہیں. جناب طنطاوی کی کتاب دیکھ لیجیے، مصر سے چھپی ہے. حسین آراستہ نے ایران سے کتاب لکھی، اور کتابیں مسلسل اس موضوع پر. میں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے ایک نمونہ عرض کروں تاکہ ہمیں قرآن مجید کے اندر جو اعجاز عددی ہے، جو اس کے اندر بلاغتیں ہیں، جو دقتیں ہیں، جو معارف ہیں، جو گہرائیاں ہیں، جو وسعتیں ہیں، وہ بجائے خود حتیٰ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، ان لفظوں کی تعداد سے متعلق جو اعجاز پایا جاتا ہے. میں نمونے کے طور پہ 2 لفظ عرض کروں، آگے بڑھوں تاکہ موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. پورے قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک، چاہے آپ علماء کرام ہیں، ان کے پاس معجم المفارس موجود ہے، اس سے دیکھ لیں، یا یہ جو آپ کے پاس ڈیجیٹل بٹیرے ہیں، یہ موبائل سیل، یہ گوگل سے سرچ کر کے آپ خود چیک کیجئے گا. میں آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں پورے قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کر والناس تک لفظ دنیا 115 مرتبہ استعمال ہوا. اور بتائیے دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ آخرت. گن لیجئے، لفظ آخرت بھی قرآن مجید میں 115 مرتبہ استعمال ہوا. لفظ موت قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا. موت کے مقابلے میں زندگی، جسے عربی میں حیات کہتے ہیں، گن لیجئے. لفظ حیات بھی قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا. لفظ ملائکہ قرآن میں 68 مرتبہ استعمال ہوا. اور ملائکہ کے مقابلے میں شیاطین گن لیں، لفظ شیاطین بھی قرآن میں 68 مرتبہ استعمال ہوا. لفظ ابلیس قرآن مجید میں 11 مرتبہ استعمال ہوا. اور انسانوں کو اللہ کی پناہ میں جانے کا حکم بھی قرآن مجید میں 11 دفعہ دیا گیا. اتفاق ہے؟ نہ، اتفاق نہیں. علم اور معرفت کا لفظ قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا. اور ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں امام صادق سے حدیث نقل کی کہ آقا فرماتے ہیں کہ علم اور ایمان کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے. جہاں علم و معرفت ہے وہاں ایمان ہے، جہاں ایمان ہے وہاں علم و معرفت ہے. علم اور ایمان، علم اور معرفت 811 مرتبہ. لفظ ایمان بھی پورے قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے؟ نہ، اتفاق نہیں. اپنی زندگیوں میں آ جائیے. یہ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں. گوگل سے سرچ کر لیجئے گا گفتگو کے بعد، جا کے چیک کیجئے گا، معجم المفارس سے جا کے گنیے گا. لفظ یوم قرآن مجید میں 365 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے؟ نا. کتنے مہینے سال میں؟ 12 مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں. لفظ شہر قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. شب و روز میں کل ملا کر کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے کو عربی میں سات کہتے ہیں. لفظ سات قرآن مجید میں 24 مرتبہ استعمال ہوا. آسمان 7 ہے، لفظ سماوات قرآن مجید میں 7 مرتبہ استعمال ہوا. یہ قرآن ہے جس سے متعلق ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ اذا التبست علیکم الفتن، اے مسلمانوں جب تم فتنے کی موجوں میں گھر جاؤ، اقتصادی مشکلات، معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی، انفرادی، اجتماعی مشکلات میں چاروں طرف سے، ہر طرف سے مشکلات میں گھر جاؤ، کقطع اللیل المظلم، جیسے سیاہ تاریک رات ہوتی ہے تو کس کے پاس جاؤ؟ پامسٹروں کے پاس جاؤ، مولویوں کے پاس جاؤ، کس کے پاس جا کے مشکلیں اپنی لے کے جاؤ؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، تو تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو. فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، یہ ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں پذیرفتہ ہے. مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامًا قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن اس کی قیادت کرتی اسے جنت تک لے جائے گا. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفًا،
جس نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا یہ قرآن اسے دھکیلتا ہوا جہنم تک لے کے جائے گا. اور پھر کیا فرمایا؟ لہو ظاہر و بطن، اس قرآن کا ظاہر ہے، اس کا باطن ہے. ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے، اس کا باطن بہت گہرا ہے. لا تحصیٰ عجائبہ ولا تبلیٰ غرائبہ، اس قرآن کے حیرت انگیز عجائبات کو گنا نہیں جا سکتا اور اس کے غرائب کبھی کوہنا نہیں ہوں گے. یہ قرآن ہے، وقت نہیں ہے، شاید کئی گھنٹے درکار ہیں جس میں قرآن مجید کے شان اعجاز کو بیان کیا جائے. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. اللہم صلی ابھی آذان کی آواز سنی آپ نے، آغاز اللہ اکبر سے ہوا. یہ لفظ اللہ قرآن مجید میں 2699 مرتبہ استعمال ہوا، اور انسان خواہ اس کا تعلق کسی طبقے سے ہو، کسی بھی انداز سے، عبودیت کے زاویے سے، مومن کے زاویے سے، باقی طبقات بشر جہاں پہ اللہ اور انسان کے تعلق کو بیان کیا گیا، یہ بھی 2699 مرتبہ. اتفاق ہے نا؟ ابھی آذان کے بعد نماز پڑھی جائے گی، آپ نماز پڑھ کے بیٹھے. مومن کی 5 علامات بیان کی صادق آل محمد نے، اور ان 5 میں سے ایک علامت یہ کہ یہ شب و روز میں کل ملا کر 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، واجب اور مستحب. اب قرآن اٹھائے اور گنے لفظ صلوات کیوں کتنی 51 رکعت پڑھتا ہے، لفظ نماز قرآن مجید میں 51 مرتبہ استعمال ہوا. اور ان 51 رکعتوں میں سے کتنی رکعتیں واجب ہیں یار مسلمان پر، جن کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور قرآن فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو. وہ رکعتیں جو ہر صورت میں آپ کو ادا کرنی ہیں 24 گھنٹوں میں، شب و روز میں کتنی؟ 17. ان 17 رکعتوں میں سجدے کتنے ہیں؟ 34. گن لیجئے، لفظ سجدہ قرآن مجید میں 34 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے. کتنے فرقوں میں بٹ گئے مسلمان؟ 72.
گنے پورے قرآن مجید میں لفظ فرقہ 72 مرتبہ استعمال ہوا. کتنے وسیع ہیں جن کی جانشینی کا اعلان ختمی مرتبہ نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ کیا. امام اسماعیل بخاری نے بیان کیا، امام مسلم بن حجاج نے بیان کیا، ابن مالک نے بیان کیا، باقی شخصیات سب نے لکھا ہے. کتنے اوصیاء کا ذکر کیا ختمی مرتبہ نے اپنی زندگی میں بارہا و بارہا. اپنے وسیع اور جانشین 12 لفظ وسیع قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے. کتنے امام ہیں جن کی اطاعت کا حکم دیا آقا ختمی مرتبہ نے. 12 لفظ امام قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. جو ان 12 کی پیروی کرے، ان کی اطاعت کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جو ان کے پیچھے چلتا ہے. شیعہ گنے قرآن مجید، جب گوگل سے آپ دیکھیں جا کے چیک کیجئے، لفظ شیعہ قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. یہ اتفاق ہے؟ نا، اتفاق نہیں ہے. تو یہ قرآن جو فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں حتی انجیل میں بھی آپ دیکھ لیجئے، جناب عیسیٰ کو جب آسمان پہ اٹھایا گیا، ان کی عمر 33 سال تھی. جناب عیسیٰ کا نام قرآن مجید میں 33 مرتبہ استعمال ہوا. اور مثالیں بے تحاشا. یہ قرآن جو فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، تو پھر یہاں کیا ہوا؟ 2 درخت، ایک پہاڑ، ایک شہر. یا تو پروردگار کوئی سے 4 درختوں کی قسم اٹھاتا، یا کوئی سے 4 پہاڑوں کی، یا کوئی سے 4 شہروں کی. تو یہ ہے ظاہر قرآن. اگر ظاہر قرآن تک رکے تو قیامت تک ربط معلوم نہیں کر پائیں گے. لا محالہ ظاہر سے باطن کی طرف سفر طے کرنا پڑے گا. جیسے آقا ختمی مرتبہ فرماتے کہ لہو ظہر و بطن ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق. اس قرآن کا ظاہر ہے، اس قرآن کا باطن ہے. ظاہر بہت خوشنما ہے اور باطن بہت گہرا ہے. وقت نہیں کہ میں بہت جزیات اور گہرائیوں میں چل کے بات کروں، اشارہ دے کے آگے بڑھوں. یہ ظاہر قرآن اور باطن قرآن. بظاہر پروردگار درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن پروردگار عہد آدم کی قسم اٹھا رہے. بظاہر پروردگار درخت زیتون کی قسم اٹھا رہے اور بباطن پروردگار عہد نوح کی قسم اٹھا رہے. بظاہر طور سینا کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن عہد موسیٰ کی قسم اٹھا رہے. بظاہر شہر مکہ کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن عہد مصطفیٰ کی قسم اٹھا رہے. اور ان 4 قسموں میں پروردگار نے تمام تر نبیوں کی زندگیوں کو خلاصہ کیا. ختمی مرتبہ کی دنیا میں تشریف آوری سے 6150 سال پہلے جناب آدم زمین پر آئے، 1000 سال زندگی گزاری. پھر جناب آدم کی وفات کے 6150 سال کے بعد آقا ختمی مرتبہ آئے. آپ کی 63 سالہ حیات طیبہ، یہ سمجھ لیجئے تقریباً 7500 سالہ انسان انبیاء کی تاریخ. اسے پروردگار نے ان 4 قسموں میں سمیٹا اور اس کے بعد انہیں تمہید قرار دیا. ایسا نہیں کہ جیسے ہم اپنی زندگی میں بات پر یقین دلوانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں اور پھر بات شروع کرتے ہیں. قرآن میں پروردگار نے ادھر سے قسم شروع کی، ادھر سے اپنی بات شروع کر دی. یہ قسم اس موضوع سے اور گفتگو سے الگ نہیں ہے. قرآن میں یہ قسم در حقیقت اس گفتگو کی تمہید ہے جس کے بعد پروردگار لب مطلب کو آپ دیکھ لیجئے. باقی تمام صورتوں کے اگر مثالیں عرض کرتا وقت نہیں ہے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. تمام نبیوں کی نبوتوں کو تمہید قرار دیتے ہو خدا بشر سے خطاب کرتے ہو فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا. احسن تقویم کیا مطلب؟ یعنی جتنا خوبصورت ہم اس انسان کو بنا سکتے تھے بنایا. اور پھر کیا فرمایا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. پھر ہم نے اس انسان کو اسفل السافلین میں رکھ دیا. اسفل السافلین علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے رہنمائی لیں، مجھ سے 1000 درجے بہتر جانتے ہیں. یعنی جتنا نیچے کسی کو گرایا جا سکے. اسفل السافلین صیغہ مبالغہ. اسفل السافلین انتہائی پستی. تو یہ کیا بات ہوئی؟ جب خلقت کی بات ہوئی فرمایا ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا، اور پھر جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرایا. کیا یہ تخلیق انسانی کے ساتھ مذاق نہیں؟ فرض کریں آپ میں سے طلباء میں سے کوئی صاحب ہوں اور وہ 2 سال 3 سال 4 سال محنت کرے، وہ پیسے جمع کرتے رہیں بیرون ملک، جاؤ اپنے ملک میں یہ زمین اور جائیداد فروخت کریں اور ایک بہترین قسم کی اچھی گاڑی خرید کے لائیں.
اور خرید کے لائیں نئی گاڑی اور جا کے اسے کسی خرابے میں کھڑے کر دیں، کسی ویرانے میں جہاں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں، خس و خاشاک پھینکتے ہیں. آپ اس سے متعلق کیا سوچیں گے؟ یہ جوان جو یہ ڈیجیٹل بٹیرے اٹھائے ہوئے بہت سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، فرض کریں یہ سال کے اپنا جیب خرچ جمع کرے اور ایک بہترین موبائل سیل لے کے آئے اور لانے کے بعد اسے گھر کی ڈسٹ بن میں پھینک دے، تو اب کیا کہیں گے؟ بھئی کیا کیا آپ نے؟ خدا فرماتے ہیں ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا، اور پھر جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرایا. اب سمجھنا پڑے گا کہ احسن تقویم سے مراد کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اسفل السافلین سے مراد کیا ہے، تاکہ ہم نتیجتاً سمجھ سکیں کہ انسان کی تخلیق کا فلسفہ کیا ہے اور انسان کی خلقت کی حکمت کیا ہے. فلسفہ تخلیق بشر، کیوں اللہ نے انسان کو خلق کیا، کیوں عدم سے وجود دیا، کیوں نہیں سے ہے بنایا. تو یہ انسان، یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بالکل یہی لب و لہجہ ہے. اور ایک اور آیت ہے قرآن کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو بنایا. کس چیز سے بنایا؟ نہیں، مٹی سے نہیں، ورنہ اگر مٹی سے بات ہوتی تو خدا فرماتا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا. نہیں، کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سلالہ سے بنایا، مٹی کے رس سے بنایا، مٹی کے جوس سے بنایا، مٹی کے عرق سے بنایا. یہ مٹی کا جوس کہاں نکالا جاتا ہے؟ آپ کے طلباء میں کوئی ہے ایسی مشین، کارخانہ؟ باقی پھلوں کا رس تو آپ نکالتے ہوں گے، اب ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، آپ گھروں میں بازاروں میں رس نکالیں گے، پئیں گے افطار میں. یہ کبھی کسی نے مٹی کا رس نکلتے دیکھا ہے؟ لیکن خدا فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے بنایا. کہاں ہیں وہ مشینیں اور کارخانے جن سے مٹی کا رس نکالا جاتا ہے، جس سے انسان کی تخلیق ہو رہی ہے؟ تو یہ موجود ہیں آپ کے گھروں میں، آپ کے کھیتوں میں، آپ کے باغات میں. یہ پودے اور درخت، یہ وہ مشینیں اور کارخانے ہیں جو مسلسل زمین سے مٹی کا رس کھینچ رہے ہیں، کشید کر رہے ہیں، اور یہ رس منتقل کر رہے ہیں کہاں؟ اس دانے میں. یہ سنترا، یہ سیب، یہ ناشپاتی، یہ گندم، یہ جو، کھجور، کشمش، یہ سلالۃ من طین ہے. یہ مٹی کا رس ہے کہ جو منتقل ہوتا ہے اس پودے اور درخت کے ذریعے سے زمین سے اس دانے میں، پھر اسے انسان کھاتا ہے اور پھر اس سے اس کا خون بنتا ہے. خون سے نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام، ہڈیاں. پھر قرآن کیا فرماتا ہے؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. وقت نہیں کہ سورہ مبارکہ طارق میں اور دیگر صورتوں میں جو اللہ نے تخلیق کی دقیق ترین مراحل بیان کیے، میں ان کی طرف اشارہ بھی کر سکوں. جو دقتیں ہیں جو سورہ مبارکہ دہر میں خدا فرما رہے کہ ہم نے نطفہ امشاج سے انسان کو بنایا، جس طرح سے سورہ طارق میں، سورہ مومنون، باقی صورتوں میں بتا رہا ہے. صرف ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں کہ نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام، اور پھر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ، ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. اور 4 مہینے 10 دن میں انسان کا ڈھانچہ اس کی ماں کے بطن میں مکمل ہو جاتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک. اور جب مکان تیار ہوا، اب خدا مکین کو بھیجتا ہے. کیا فرمایا سورہ مومنون میں؟ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس میں ایک اور شے ڈال دی. کیا؟ روح. جیسی روح آئی، قرآن پڑھیں، پروردگار خود کو مبارکباد پیش کر رہا ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا. یہ جو بہترین مخلوق کہہ رہا ہے اور خود کو مبارکباد پیش کر رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ جیسی روح کو ڈالا. یہ روح احسن تقویم ہے. روح کا تعلق مادہ سے نہیں ہے، روح کا تعلق اس عالم ملک سے نہیں ہے، اس عالم ناسوت سے نہیں ہے. روح کے اندر کوئی مادہ، کوئی دوسری چیز، عنصر موجود نہیں. روح مجرد ہے، روح بسیط ہے، روح لطیف ہے. اس روح لطیف میں پروردگار نے 5 جوہر رکھے: جوہر علم، جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر خوشبو اور جوہر نور. یہ 5 جوہر رکھے روح انسانی میں، اور اس روح کو جسم کے پنجرے میں منتقل کیا. یہ جسم اسفل السافلین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم عناصر سے مل کے بنا ہے: آگ، پانی، ہوا
اور مٹی. تو چونکہ جسم عالم ناسوت کے عناصر پر مشتمل ہے اور پستی اور گراوٹ ان عناصر کا لازمہ ہے، اور روح اس کا تعلق اعلیٰ علیین سے ہے، اور اس روح لطیف کو پروردگار نے جب اس انسانی جسم میں جو عناصر سے مل کے بنا اس میں منتقل کیا تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو انتہائی پستیوں میں قرار دے دیا. یعنی روح جو بسیط ہے، جو لطیف ہے، جس میں کوئی مادہ شامل نہیں ہے، جس میں صرف اور صرف 5 جوہر کمال ہیں، علم، بقا، ارتقاء، خوشبو، نور، اسے لا کر اس مادی جسم میں رکھا، اس پنجرے میں جو عناصر سے مرکب ہے، جو زمین کی طرف کھینچتا ہے، جو شہوات کی طرف کھینچتا ہے، جو خواہشات کی طرف کھینچتا ہے. رکھا کیوں؟ تاکہ اب دوبارہ سے انسان پھر پرواز کرے اس خداداد عقل، ارادے، فطرت اور صلاحیت کے نتیجے میں، پھر پستیوں سے اٹھے اور دوبارہ اپنے ارادے اور اختیار سے بلندی کا سفر طے کرے. اس سفر کا نام ہے کمال. آپ ابو الحسن حفیظ جالندری نے پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے، ایک جملہ ہے کہ راہبر ترقی و کمال. تو عام طور پہ بچے سمجھتے ہیں کہ ترقی و کمال ایک ہی چیز ہے. نا، زمین اور آسمان کا فرق ہے. ترقی الگ ہے، کمال الگ ہے. ترقی حرکت افقی ہے، کمال حرکت عمودی ہے. اگر کوئی شخص مثلا پہلے اس کی ملازمت کے اعتبار سے چھوٹے منصب پہ تھا، بڑا منصب، پہلے مثلا چیف منسٹر تھا، اب پرائم منسٹر بن جائے تو یہ ترقی کر رہا ہے. پہلے ایک گاڑی تھی، اب 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، یہ ترقی کر رہا ہے. پہلے چھوٹی گاڑی تھی، اب بڑی گاڑی خرید لی. پہلے چھوٹا مکان تھا، بڑا مکان بنا لیا. بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، سونے کی، چاندی کی، ڈالرز کی، روپوں کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ترقی کر رہا ہے. ترقی کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. جو بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے، اور جو پیدل چل رہا ہے وہ بھی انسان ہے. جو غار میں رہ رہا ہے وہ بھی انسان ہے، اور جو بڑے بڑے گھروں میں رہ رہا ہے وہ بھی انسان ہے. ترقی اور ارتقاء کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ نے ہمیں ترقی کے لیے خلق نہیں کیا، نہ انبیاء ہمیں مترقی بنانے کے لیے آئے. اللہ نے ہمیں کمال کے لیے خلق کیا. ترقی حرکت افقی ہے، کمال حرکت عمودی ہے. جب ہم افق میں سفر کرتے ہیں یہ ترقی ہے، جب ہم عمود میں سفر کرتے ہیں یہ کمال ہے. کمال کیا ہے؟ جب علم، معرفت، تقوی، بصیرت، آگاہی، شعور، استقامت، عفت، بصیرت، شجاعت، سخاوت، صفات حسنہ، اخلاق پسندیدہ، انسانی اخلاقی قدریں جب انسان کی روح میں شامل ہونا شروع ہوتی ہیں، یہ کمال ہے. کمال، اللہ نے ہمیں کمال کے لیے خلق کیا. اگر میں لفظوں کو بدل دوں تو یہ جملہ روح قرآن ہے. اگر پچھلی گفتگو میں کوئی بچہ یا جوان متوجہ نہیں ہوا تو اس جملے کو لوہے دل پر نقش کرے. یہ سینکڑوں قرآنی آیات سے مستفاد ہے اور نچوڑ ہے. اس جملے کو صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی نے جگہ جگہ پر ذکر کیا، اور وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے یہ مجازن انسان کہا جاتا ہے. مجازن. حقیقتاً انسان کیسے بن سکتا ہے؟ جب یہ اس پستی سے بلندی کی طرف سفر شروع کرے، جب کمال کا سفر شروع کرے. ورنہ اگر انسان ترقی کرتا رہے اور دوسری طرف بے کمال رہ جائے، یہ حیوان پیدا ہوا، حیوان زندگی گزارے گا، حیوان مر جائے گا، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو حیوانی شکل میں اٹھے گا. جو خود قرآن فرما رہا ہے ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. تو کیسے یہ انسان مجازی انسان حقیقی بن سکتا ہے؟ تو کوئی بھی انسان مجازی انسان حقیقی بن سکتا ہے علوم اور معارف کے ذریعے سے. اور علوم اور معارف کا سب سے بڑا مجموعہ، سب سے بڑا گنجینہ، سب سے بڑا خزینہ، سب سے بڑا ماخذ، سب سے بڑا مصدر، سب سے بڑا منبع قرآن مجید ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے قرآن میں کتاب ثواب ہے، غلطی پر. اگر کسی نے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ یہ سورہ پڑھ لو ثواب ملے گا، یہ سورہ پڑھ لو، نہ. قرآن
محض کتاب ثواب نہیں ہے۔ ثواب کے لیے ہزاروں کام ہیں، چڑیوں کو دانہ ڈالیں ثواب مل جائے گا، بھوکے کو کھانا کھلا دیں ثواب مل جائے گا، پیاسے کو پانی پلا دیں ثواب مل جائے گا، کسی فقیر کو 10 20 40 50 روپے دے دیں ثواب مل جائے گا۔ قرآن محض کتاب ثواب نہیں ہے، قرآن نصاب انسانیت کا نام ہے۔ جیسے جیسے انسان قرآن کا قرب اختیار کرتا ہے اور قرآن کی شاگردی اختیار کرتا ہے اور قرآن کو اپنا معلم بناتا ہے تو اس کا مجاز سے حقیقت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ انسانیت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بہت مراحل ہیں اور بہت دقتیں ہیں۔ ماہ مبارک رمضان بھی قریب تار ہے، میری خواہش تھی کہ میں چند جملے قرآن مجید سے متعلق عرض کرتا اور قرآن مجید کے فہم اور قرآن کی شاگردی سے متعلق، لیکن اب دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں کہ میں اس سے متعلق کبھی پھر توفیق ہوئی تو میں قرآن سے متعلق عرض کروں گا، لیکن چند جملے خود اس دوسرا موضوع جو میں نے شروع میں عرض کیا، اشارہ دیا، سید صاحب کی والدہ معظمہ کا انتقال ہوا، تو یہ جو قرآن ہے، قرآن کی تعلیمات ہیں، قرآن کے معارف ہیں، یہ نوع بشر تک جو منتقل ہوتے ہیں، جو سورسز ہیں، یہ 6 سورسز ہیں، 3 ہڈن فیکٹرز ہیں، 3 اوپن فیکٹرز ہیں، 3 عوامل خفی، 3 عوامل جلی۔ یہ 6 عوامل ہیں جو ہمیں مجاز سے نکال کے حقیقت تک لے کے آتے ہیں۔ ان کا کردار ہے کون سے عوامل خفی؟ توفیق، دعا، توارث صفات، جین جسے آپ کہتے ہیں، اور عوامل جلی والدین، استاد، علماء اور معاشرہ، سماج۔ یہ 6 عوامل ہیں جو انسان سازی میں مؤثر ہیں، اور ان 6 میں سے مؤثر ترین عامل والدین، اور والدین میں سے بھی مؤثر ترین عامل ایک ماں کا وجود ہے۔ یہ ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے، انسان سازی کا کارخانہ۔ اس لیے ختمی مرتبت نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے۔ جنت صرف ان ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ورنہ بہت ساری مائیں اپنی نسلوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اس لیے آقا ختمی مرتبت نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ خود کو مزبلہ سے بچانا۔ ابو ذر نے سوال کیا، یا رسول اللہ مزبلہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ خوبصورت پھول جو کسی گندگی کے ڈھیر پر اگاتا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا وہ حسین اور خوبصورت عورت کہ دیکھنے میں خوشنما ہے لیکن اس کی پرورش کسی ناشائستہ اور کسی گندے خاندان میں ہوئی، یہ تمہاری نسلوں کے لیے اچھی ماں قرار نہیں پائے گی، قرار نہیں پا سکے گی۔ میرے عزیزو، تاریخ انسانی میں اور تاریخ تمدن بشری میں 8,500 سالہ انسانی تاریخ، اس میں جتنی بڑی بڑی شخصیتیں آپ کی نگاہ سے گزریں گی، اگر ان کے کمال کا راز آپ تلاش کرنا چاہیں تو سب سے بڑا سبب آپ کو اس شخصیت کے پیچھے ایک ماں کا کردار نظر آئے گا۔ بڑی بڑی شخصیتیں اگر دنیا علماء میں چلے جائیں، عرفاء میں چلے جائیں، ہزاروں سینکڑوں مثالیں وقت کی تنگی کے باعث، میں صرف ایک ماں سے متعلق ایک بات کروں اور پھر مجھ سے خواہش کی میرے محترم میزبان نے کہ میں ام المصائب ثانی زہرا عقیلہ بنی ہاشم عالمہ غیر معلمہ عصمت صغرا کربلا کی شیر دل خاتون بدلۃ الحریہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے متعلق چند جملے کہوں، لیکن ان سے پہلے ایک اور ماں کا ذکر کرو۔ تاریخ انسانی میں اب تک 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں اب تک 21 تمدن گزر چکے ہیں، 21 کلچر، 21 ثقافتیں۔ علامہ تقی جعفری کی جو سب سے بہترین کتاب ہے حسینیت پر اب تک جو لکھی جا چکی، حسین ابن علی شہید فرہنگ پیشرو بشریت، اس میں انہوں نے یہ جملہ لکھا اور کہا کہ اب تک دنیا 21 تہذیبیں گزار چکی ہیں، لیکن ہر انسانی تہذیب میں کچھ قدریں ہیں، ویلیوز ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایک انسانی تمدن میں اگر ایک قدر کو اہمیت حاصل ہو تو دوسری تہذیب بھی اسے وہی اہمیت دے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایک قدر اور ایک ویلیو وہ ہے جسے 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں دنیا کی 21 تہذیبوں نے سب سے زیادہ پسند کیا، اور اس قدر کا نام ہے وفا، اور اس کائنات میں وفا کی معراج کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ اور یہ جملہ ایک عیسائی خاتون نے تحریر کیا، کہا کہ عباس
کسی فرقے یا گروہ کی میراث نہیں ہے. وجود مبارک ابوالفضل عباس سرمایہ بشریت ہے، اور قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اس زمین پر زندگی گزار رہا ہوں جس زمین پر کبھی عباس جیسی باوفا ہستی کے قدم پڑ چکے ہیں. یہ وجود مبارک حضرت ابوالفضل عباس، جن سے متعلق ایک ہندو شاعر نے کہا. مجھے طالب علم ملک کے مختلف طول و عرض میں شہروں میں دیہاتوں میں جانے کا موقع ملتا ہے. بہت سارے اہل سنت برادران ہیں جن کے ہاں مجلس پڑھنے کی توفیق حاصل ہوئی، تو میں دیکھتا ہوں کہ خود اہل تسنن ہیں، لیکن ان کے گھروں کی چھتوں پر بھی حضرت ابوالفضل عباس کا علم لہرا ہے. عباس کسی گروہ کی میراث نہیں ہے. یہاں تک کہ ڈاکٹر گپتا رام، جن کا تعلق ہندوستان سے، ڈاکٹر بھی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، یہ شعر کہا کہ ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا، اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا. اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے، ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. انسانیت کو ناز ہے. یہ عباس کیسے عباس بنے؟ اس لیے کہ علی کے بیٹے ہیں. علی کے تو 18 بیٹے ہیں، امام حسن، امام حسین، جناب عباس کے علاوہ باقی 15 بیٹوں میں سے شاید بہت ساروں کے نام بھی ہمیں یاد نہ ہو، لیکن کون ہے جو حضرت عباس کو نہیں جانتا؟ تو عباس کیسے عباس بنے؟ علی کی وجہ سے نہ. عباس بننے کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے، ام البنین جیسی ماں بھی ہونی چاہیے. اس لیے یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے مولا متقیان نے اپنے بڑے بھائی جناب عقیل کو بلایا اور فرمایا عقیل آپ ماہر علم انساب عرب ہیں، جائیں ڈھونڈیں کسی ایسے شجاع خاندان کو جس سے ایسی خاتون میسر آئے جو کربلا میں مجھے میرے بیٹے حسین کی فوج کا علم بردار دے سکے. جناب عقیل تتبع تفوس تلاش کرتے ہوئے پہنچے. قبیلہ بنی کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس بیٹھے اور جب اپنے آنے کی غایت بیان کی تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا کہ میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بن سکے، مجھے قبول ہے. تو جناب عقیل نے جواب دیا کہ میرے بھائی علی کی یہ شرط ہے کہ خود باپ کے علاوہ بیٹی سے بھی دریافت کیا جائے، اگر اس کی مرضی شامل ہو تب عقد ہوگا. تو جناب حزام نے اپنی زوجہ کو بیٹی کے پاس بھیجا. ان کا نام بھی فاطمہ تھا، لقب ام البنین تھا، کہ امیر المومنین کی طرف سے خواستگاری کا پیغام آیا، آپ کا کیا جواب ہے؟ تو کیا جواب دیا کہ مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں، ہاں یہ جانتی ہوں کہ آج رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں ایک انتہائی نورانی چہرے والی بی بی کو دیکھا جنہوں نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور مجھ سے یہ کہا کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں، اور ام البنین تمہیں مبارک ہو کہ تم عنقریب میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والے. میرے عزیزوں وقت نہیں کہ میں اس شخصیت سے متعلق چند جملے عرض کروں. یہ جناب حضرت ابوالفضل عباس، جیسے ایک شاعر نے کہا کہ لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، یعنی صحرا کو بھی بس پیاس لکھا جاتا ہے، اور میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا. میں وفا لکھتا ہوں، عباس لکھا جاتا ہے. یہ عباس آپ پوری زندگی دیکھ لیجیے، بچپنا، لڑکپن، جہاں تک کہ آقا جب مدینہ سے چلے مکہ 4 مہینے 5 دن پھر مکہ میں رہے، پھر مکہ سے پھر کربلا. سارے سفر میں سید ابن طاؤس تحریر فرماتے ہیں کہ سارے سفر میں امام حسین کی سواری سب سے آگے رہتی تھی، باقی سب پیچھے آپ کے ہوتے تھے، اور 2 شخصیتیں آپ کے دائیں بائیں سفر کرتی تھی. ایک شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر، دوسرے حضرت ابوالفضل عباس. جناب علی اکبر کی سواری دائیں طرف، جناب عباس کی سواری امام حسین کے بائیں طرف چلتی تھی. تو سارے سفر میں جناب علی اکبر کی سواری امام حسین کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، لیکن جناب عباس فاصلہ رکھ کے چلتے تھے. البتہ مسلسل امام حسین کو دیکھتے رہتے تھے. ایک صحابی حسین نے استفسار کیا جناب عباس سے کہ جب آپ نگاہیں حسین میں رکھتے ہیں تو پھر ساتھ کیوں نہیں چلتے، فاصلہ رکھے کیوں چلتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا کہ ادب اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ میرا سر بلند ہے اور آقا کا قد درمیانہ ہے. اگر میں ساتھ مل کے چلوں گا تو میرا سر اپنے سردار سے اونچا نظر آئے گا. ساری زندگی آپ دیکھ لیجئے، حتیٰ جب کربلا پہنچے، اور چونکہ میں ثانی زہرا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، 3 محرم کو علامہ علی نقن کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو جنگ صفین میں دشمن کے ہزاروں کے لشکر کو
ایک ایسا مرحلہ تھا لیلۃ الحریر میں کہ مولا متقیان ہزاروں افراد کے بیچ میں اکیلے رہ گئے تھے. اس کے باوجود اکیلے علی نے ہزاروں دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا. تو یہ جملہ علامہ نقل نے فرمایا، کہا جو دشمن کے ہزاروں کے لشکر کو اپنی تلوار کے زور پر روک کر بھاگنے پر مجبور کر دے، اسے علی کہتے ہیں. علی کہتے ہیں. اور جو تلوار سے نہیں، تلوار کی نوک سے زمین پر خط کھینچ کر دشمن کے لشکر کو رکنے پر مجبور کر دے، اسے ابو الفضل العباس کہتے ہیں. اور جملے کا آخری حصہ عرض کروں گا. 3 محرم کو خیام کے باہر شور اٹھا. ثانیہ زہرا نے فرمایا فضا یہ کیسا شور ہے، جاؤ دیکھو. جناب فضا پلٹ کر آئیں، کہا بی بی عجیب عالم ہے. خیموں کے باہر دشمن کا 2000 کا لشکر کھڑا ہے، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں سے خیمے اکھاڑ کر پیچھے لے جائیں. اور آپ کے بھائی عباس نے 2000 کے لشکر کے سامنے اپنی تلوار سے کربلا کی زمین پر ایک خط کھینچ دیا اور فرما رہے تم میں سے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا اس خط کو عبور کر کے دکھا. اور کہا بی بی 2000 کے لشکر پر کپ کپی تاری ہے لیکن کسی کو آگے بڑھنے کی جرأت نہیں ہو رہی. تو جو دشمن کے لشکر کو اپنے تلوار کی نوک سے روک دے اسے عباس کہتے ہیں، اور جو عباس کو روک دے اسے زینب بنت علی کہتے ہیں. عقیلہ بنی ہاشم جیسے یہ سنا فرمایا فضا عباس سے کہیں تلوار کو نیام میں ڈالیں اور خیمے اکھاڑیں. وہ عباس جو اب تک دشمن کے سامنے تلوار نکال کے کھڑے تھے، جیسی ثانیہ زہرا عقیلہ بنی ہاشم کا حکم آیا تلوار کو نیام میں ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے گریہ بھی کر رہے ہیں، خیمے بھی اکھاڑ رہے ہیں. یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے. یہ شریکت الحسین جس بی بی نے پوری کربلا تیار کر کے اپنے بھائی حسین کے سپرد کی. جناب عباس کی پرورش کس نے کی؟ جناب علی اکبر کو کس نے پالا؟ جناب قاسم کو، اون محمد کو، بیویوں کو تیار کر کے حسین کے مقصد کی بقا کے لیے. یہ ثانیہ زہرا ہے. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، ایک اہل سنت خاتون ہے جن کا تعلق مصر سے، ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی. انہوں نے ثانیہ زہرا کی شخصیت پر ایک بہترین اور منفرد کتاب لکھی جس کا نام ہے البطلۃ الحریہ، کربلا کی شیر دل خاتون. اور اپنی کتاب کے شروع میں ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی کیا جملہ لکھا؟ کہا کہ عود ایک لکڑی ہے، اگر اس لکڑی کو آپ باقی لکڑیوں کے درمیان رکھیں، دیار، شیشم، کیکر کے بیچ میں رکھیں تو عام شخص تشخیص نہیں کر پائے گا کہ ان میں سے عود کی لکڑی کون سی. لیکن جیسے ہی آپ اس لکڑی کو باقی لکڑیوں کے درمیان سے اٹھائیں اور آگ کی بھٹی میں رکھیں تو اسے ایسی بھینی بھینی خوشبو اٹھے گی جو میلوں دور تک پھیل جائے گی. جب تک نہیں جلتی کسی کو نہیں پتا چلتا کہ اس لکڑی میں کیا خصوصیت ہے. کب یہی نہیں اسی طرح سے زینب بنت علی اگر ہمیشہ مدینے میں رہ جاتی تو کبھی کسی کو پتہ نہ چل سکتا کہ بی بی کتنی فضیلتوں کی حامل ہے. لیکن جب یہ بی بی کربلا، کوفہ، دمشق و شام کے درباروں اور بازاروں کے مصائب اور حوادث کی بھٹی میں جلی تب آپ کے کردار کی روشنی ہمیشہ کے لیے سارے عالم میں پھیل گئی. کون ہے زینب؟ کہا کہ یہ بی بی بظاہر پنجتن پاک کی فہرست میں شامل نہیں لیکن بباطن یہ بی بی خلاصہ ہے پنجتن پاک کا. یہ بی بی اپنی زندگی میں کبھی محمد بن گئی، کبھی علی بن گئی، کبھی فاطمہ بن گئی، کبھی حسن بنی، کبھی حسین بنی، کبھی اور آگے بڑھی اور عباس بن گئی. کب کردار مصطفی ادا کیا؟ 10 محرم کو، وہ مرحلہ جب شہادت حسین کے بعد خیموں میں آگ لگی تو ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس پہنچی اور کیا کہا سید سجاد آپ امام وقت ہیں، بتائیں کہ ہم کیا کریں، جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں. کیوں یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے؟ وہ بی بی جنہیں خود امام سجاد نے سند جاری فرمائی کہ ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ، کہ میری پھوپھی زینب عالمہ غیر معلمہ ہے، یعنی ساری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بھی میری پھوپھی زینب کا استاد نہیں ہے. تو کیا یہ معمولی مسئلہ نہیں جانتی تھی؟ جانتی تھی. پھر کیوں پوچھ رہی ہے؟ اس لیے کہ پہلے علی کی ولایت کا اعلان پیغمبر اسلام نے کیا تھا، دوسرے علی کی ولایت کا اعلان کون کرے؟ جس نے اعلان کرنا تھا وہ تو 13 ضربوں سے زیر خنجر شہید ہو گیا. یہ کام ثانیہ زہرا نے کیا.
مسئلہ پوچھ کے دنیا کو بتایا کہ اب امام وقت نائب حسین ولی خدا انسان کامل خلیفۃ اللہ فی الارضین میرا بھتیجا سید الساجد علی زین العابدین ہے۔ اور ابھی تو زبانی اعلان کیا، پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان دو طرح سے کیا، 23 سال زبان سے، اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں میدان خم غدیر میں علی کا بازو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ثانی زہرا نے بھی دونوں طرح سے اپنے زمانے کے علی کی ولایت کا اعلان کیا، کچھ دیر پہلے زبانی اعلان کیا، اور کچھ لمحے گزرنے کے بعد جب خیموں میں آگ تیز ہوئی تو 56 برس کی ضعیفہ خیموں میں جلتی ہوئی آگ میں اس طرح داخل ہوئی اور 22 برس کے جوان کو کندھوں پہ اٹھا رہی۔ خود وزن کیجئے گا کہ واللہ یعصمک من الناس کی ضمانت جاری ہونے کے بعد علی کا بازو بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کہنا یہ زیادہ مشکل تھا، یا 56 برس کی ضعیفہ کا 22 برس کے جوان کو آگ کے شعلوں میں سے نکال کر باہر اٹھا کے لانا؟ یہاں اس بی بی نے کردار مصطفی ادا کیا، اور پھر کبھی یہ بی بی علی بنی کب؟ شہر کوفہ کے دروازے پر جب اتنی بھیڑ تھی، اتنا ہجوم تھا کہ جس شخص نے سر امام حسین کو نیزے پر اٹھا رکھا تھا اسے کسی کا جھٹکا لگا اور وہ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور سر حسین ابن علی نیزے کی بلندی سے زمین پر گرا۔ یہ منظر ثانی زہرا سے برداشت نہیں ہوا، فرمایا سید سجاد عمر ابن سعد سے کہیں کہ وہ ان لوگوں کو خاموش کروائے، میں ان سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جیسے عمر ابن سعد نے یہ بات سنی ہنسنے لگا، کہا سید سجاد آپ کی پھوپھی زینب عجیب باتیں کرتی ہے، یہ اتنا بڑا اجتماع کہ سارے کا سارا کوفہ اور اطراف کے افراد سمٹ کر یہاں اکٹھے ہوئے، یہ لاکھوں کا اجتماع، اگر یہاں پر خود عبید اللہ ابن زیاد آ جائے تو وہ بھی اتنے بڑے اجتماع کو خاموش نہیں کروا سکتا۔ جیسی ثانیہ زہرا نے یہ جملے سنے، فرمایا اے عمر ابن سعد اگر تو انہیں خاموش نہیں کروا سکتا تو اب علی کی بیٹی خاموش کروائی۔ اور میں نے تاریخوں میں پڑھا جب بی بی نے اپنا خطبہ شروع کیا تو اتنا جلال تھا، اتنی ہیبت تھی، اتنا روب و دبدبہ تھا علی کی شیر دل بیٹی کے لہجے میں کہ جانوروں کے گلوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو چکی تھی۔ یہاں یہ بی بی علی بنی ہے، یہاں تک کہ مولا متقیان کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن عفیف، یہ بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے، اپنے جوان سال بیٹے کے ساتھ گزر رہے تھے، جیسی بی بی کے خطبے کی آواز کانوں سے ٹکرائی رک گئے، اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا قیامت آ گئی ہے، کیا حشر برپا ہو گیا؟ کہا نہیں بابا۔ کہا بیٹا میں نے آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں جب مولا متقیان کو ضرب لگی تھی تو 20 رمضان کو ہم آخری مرتبہ آقا کی عیادت کے لیے گئے تھے، تب امیر المومنین نے اپنی زخمی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ہم سے یہ کہا تھا سلمکم اللہ، جاؤ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اب علی کی آواز محشر میں سنو گے۔ بیٹا علی نے آج سے 20 سال پہلے بستر شہادت پر ہم سے یہ کہا تھا علی کی آواز محشر میں سنو گے۔ بیٹا لیکن میں اس مقام پر علی کی آواز سن رہا ہوں۔ کہا بابا یہ علی کی آواز نہیں ہے، علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کی آواز۔ یہاں یہ بی بی علی بن گئی اور کبھی یہ بی بی فاطمہ بنی۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ کہاں؟ پہلی مرتبہ عبید اللہ ابن مرجانہ کے دربار میں جیسی بی بی پہنچی، ایک مرتبہ اس شقی نے سوچ رکھا تھا ایسی بات پوچھوں گا کہ بی بی فریاد کریں گی، روئیں گی، گریہ کریں گی اور ہم مذاق اڑائیں گے، اس لیے بہت پہلے سے اس کے ذہن میں یہ سوال اس نے بنایا تھا۔ جیسی بی بی پہنچی ہے اس نے پوچھا میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے۔ ایک مشیر نے اشارہ کیا، وہ خاتون کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ جیسی تعارف ہوا اس نے بلا فاصلہ پوچھا علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا؟ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں صرف اور صرف جمال خدا کا مشاہدہ کیا۔ یہ کتنا وزنی جملہ تھا کہ امام وقت نے اس جملے کا وزن کیا، جو فرمایا میں پھر کبھی عرض کروں گا، یہاں اس بی بی نے سیدہ زہرا کا کردار نبھایا اور قدم قدم پر، یہاں تک کہ استاد دارستانی فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر اسلام کو ان 2 مقامات پر آ کر خطبہ دینا پڑ جاتا، کوفہ میں اور شام میں، تو آقا بے عین ہی وہی خطبہ ارشاد فرماتے جو آپ کی بیٹی زینب نے ارشاد فرمایا، نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ۔ اور کبھی یہ بی بی حسن بنی ہے، کب؟ جس طرح سے جناب اون محمد کے جب جناب علی اکبر کا لاشا پہنچا تو اس طرح سے رو رہی تھی
لگ رہا تھا ابھی بیوی کی روح قفس اکثری سے پرواز کر جائے گی، لیکن جب اون و محمد کی لاشیں پہنچی اس طرح سے خاموش ہیں گویا جانتی نہیں ہے۔ کون سمجھے گا اس سکوت کے راز کو؟ یہاں یہ بی بی حسن بنی اور کبھی یہ بی بی حسین بن گئی۔ جس طرح سے روز عاشور جب بھی کوئی شہید آواز دیتا تھا گھوڑے سے گرتے ہوئے، امام حسین تیر کی طرح سے اس کی لاش تک پہنچتے تھے، اسے اٹھاتے تھے۔ اسی طرح سے کربلا سے کوفہ سے شام تک سارے سفر میں جب بھی کوئی بچہ یا بچی زمین پر گرتا تھا اونٹ کی بلندی سے، قافلے کو روکنے کے لیے، حسین کے بچوں کی امانتوں کی جان کو بچانے کے لیے بی بی نے 10 مرتبہ خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا۔ یہاں یہ بی بی حسین بن گئی اور کبھی یہ بی بی عباس بن گئی۔ کب؟ شام غریبہ جب ایک ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائی اور جلے ہوئے خیموں کے گرد بی بی نے پہرا دینا شروع کیا، اور ایک مرتبہ آدھی رات کو مقتل کی طرف رخ کیا، لاش عباس کی طرف، اور یہ جملہ کا عباس اٹھو دیکھو، کل جو کام تم انجام دے رہے تھے آج تمہاری بہن زینب انجام دے۔ میرے عزیزوں، یہ بی بی خلاصہ ہے پنجہ تن پاک کا۔ وقت ختم ہو گیا، اس لیے صرف ایک جملہ عرض کروں مصیبت کا۔ بھی مجھ سے پہلے میرے پیشرو ناظم منبر پڑھ رہے تھے کہ اے حسین ابن علی، سب پر تیرا احسان ہے، وہ تیرا ممنون ہے جو با ضمیر انسان ہے۔ حتیٰ آپ کے ابھی اس قریے میں آذان کی آواز جب بلند ہوئی تھی ظہر کی، تو آذان کے بعد بھی یہ شعر پڑھا گیا۔ ایسا ہی ہے حسین ابن علی، ساری کائنات، ہر با ضمیر انسان حسین ابن علی کا مدیون اور مقروض ہے، اور حسین کسی کی مدیون نہیں ہے، لیکن ایک ہستی ہے کہ حسین اس بی بی کی مدیون ہے۔ اس ہستی کا نام زینب بنت علی۔ وقت رخصت امام وقت، یہ جملہ کہ یہ غیر معمولی بات ہے۔ یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے تہجد کی نماز میں فراموش نہ کرنا۔ یہ 14 کے 14 مدیون ہیں زینب بنت علی۔ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ ایک شب آقا امام زمانہ مجھے خواب میں آئے اور مجھ سے فرمایا مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، اسے جا کے میرا سلام پہنچاؤ اور اسے کہنا رات جو اشعار تم نے لکھے زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر۔ آیت اللہ مرشی کہتے ہیں میں امام کا حکم پا کر گیا، شاعر سے ملا، سلام پہنچایا، شکریہ ادا کیا، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد جب پلٹنے لگا تو میں نے پوچھا شاعر اگر مناسب سمجھو تو مجھے بھی دکھاؤ وہ کیسا کلام ہے جس کے لیے زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اب جو شاعر میرے کہنے پر اپنا کلام اٹھا کے لایا تو اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ 1,24,000 نبیوں کی محنت کو بچایا حسین نے۔ حسین کی محنت کو کس نے بچایا؟ زینب بنت علی نے۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ بی بی شب عاشور بے ہوش ہوئی ہیں، اور آخری مرتبہ جب بے ہوش میں آئیں تو امام حسین نے کیا فرمایا؟ کہا زینب آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے، اگر آپ نے معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ کون سمجھ سکتا ہے حسین ابن علی کے ساتھ جناب زینب کی محبت کا معیار کیا تھا؟ میں نے پڑھا کتابوں میں جب بی بی کا عقد ہوا تھا تو شادی کے بعد دوسرے دن بنو ہاشم کی خواتین ثانیہ زہرا کے ہاں گئیں، عبداللہ بن جعفر کے گھر، پوچھا بی بی خوش ہے؟ دل لگ گیا، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ جواب دیا کسی چیز کی کمی نہیں ہے، عبداللہ کے ہاں سب کچھ ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے۔ بنو ہاشم کی خواتین نے حیرت سے پوچھا کون سی چیز کی؟ جواب دیا مجھے اس گھر میں میرے بھیا حسین نظر آیا۔ وہ بی بی جو امام حسین سے بغیر ایک لمحہ نہ گزار سکیں، وہ بی بی جو شب عاشور 11 مرتبہ بے ہوش ہوئی، یہ سوچ کر کہ کل کے بعد اپنے حسین جیسے بھائی کو دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گے، اسی لمحے مر جاتی بی بی جس لمحے امام حسین کو شہید کیا جا رہا تھا، زندہ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب مقصد حسین کو بچانا ہے، اب حسین کے مشن کو بچانا ہے۔ عجیب کام کیا۔ ختم کر رہا ہوں، آخری جملے عرض کر رہا ہوں۔ روز عاشور جب امام حسین رخصت آخر کے موقع پر آئے تو ثانیہ زہرا نے عجیب کام کیا۔ ایک طرف یتیم بچوں اور بچیوں کی صف بنائی اور دوسری طرف بیوہ خواتین کی صف بنائی، اور امام حسین سے خواہش کی کہ بھیا حسین میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ رخصت آخر کے موقع پر ہمارے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایک بی بی اور ایک ایک بچے سے رخصت ہوتے ہوئے جائیے۔
یہ کام کیوں کیا؟ میں سوچا کرتا تھا کیا راز ہے. پھر ایک تحریر پہ نگاہ پڑی مرحوم اظہر حسن زیدی کی. انہوں نے ایک مثال دی اور اس سے بات کو پہنچایا. کہا جب ایک مملکت کا سربراہ دوسرے ملک جاتا ہے سرکاری دورے پر تو جو میزبان ہوتا ہے آنے والے مہمان سربراہ کے اعزاز میں وہ گارڈ آف آنر پیش کرتا ہے, اپنی فوج کی سلامی پیش کرتا ہے. کہ ثانی زہرا نے یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے اپنے بھائی کو بتانے کے لیے کہ آپ نے اپنے حصے کا کام انجام دے دیا, آپ کی فوج نے آپ کے ساتھ دینے کا حق ادا کر دیا. اب آپ کی بہن کا جہاد شروع ہونے والا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی قوت کو, 3 بر اعظموں کے مطلق العنان حکمران کو, یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کو, اس کی حکومت کو نابود کرنا ہے. ذرا دنیا سے جانے سے پہلے اور اپنا جہاد مکمل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نظر اٹھا کر اپنی بہن کے لشکر کی طرف دیکھی. اس لشکر کو لے کے چلی ثانی زہرا دنیا کے سب سے بڑے حکمران کو نابود کرنے کے لیے تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کیا. 19 دن مسلسل بے پالان شتر کی پشت پر سفر طے کیا. اور جب بی بی شام پہنچی ہے 3 دن برابر شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا. 15 آذانیں سنی, 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا, 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا. اور 3 دن شام شہر کے دروازے پر بٹھائے جانے کے بعد بی بی کو شام شہر کے اندر سے لے کے جایا گیا یزید کے دربار تک لے جانے کے لیے. کیسے لے کے جایا گیا؟ جن گلیوں سے گزارا گیا پتھروں کی بارش کر دی گئی. کتنے پتھر لگے؟ 11 صحابہ کرام رسول اللہ کے 11 صحابی جن کا تعلق شام سے. ان 11 میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی شام سے ان کا تعلق تھا. یہ کچھ دن کے بعد جب شام میں آئے دیکھا کہ شام شہر کی جو گلیاں ہیں ان کی دیواریں خون سے رنگین ہیں. پوچھا اہل شام کیا اب تم جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا اے صحابی رسول, یہاں ہم نے جانوروں کو ذبح نہیں کیا, یہاں محمد اور علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا. جن گلیوں سے گزارا گیا پتھروں کی بارش کر دی گئی. اتنا مشکل سفر تھا. میں نے خود کتابوں میں دیکھا ہے بعض مقامات پر ثانی زہرا کو کوہنیوں کے بل چلنا پڑا, لیکن رکی نہیں, آگے بڑھتی چلی گئی. یہاں تک کہ میں نے بعض مقتل کی کتابوں میں دیکھا بعض خواتین اپنے گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے کے گئی تھی. جہاں سے یہ بیبیاں اور بچے گزر رہے تھے یہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر گرایا جا رہا تھا. اتنی مشکلات کو عبور کرنے کے باوجود رکی نہیں, چلتی گئی. کہاں رکی؟ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. کہاں رکی ہیں بی بی؟ سارے سفر میں 19 دن نہیں ٹھہری ہیں. 3 دن شام شہر کے دروازے پر, اس کے بعد چلتی رہی, پتھروں کی بارش میں چلتی رہی اور پہنچی جیسے یزید کے دربار کے دروازے پر پہنچی. ایک مرتبہ سید سجاد سے فرمایا سید سجاد جا کے میری طرف سے یزید کو میرا یہ پیغام دو کہ میں نے سارے سفر میں اب تک دشمن سے چادروں کا مطالبہ نہیں کیا, لیکن میں نے سنا ہے کیونکہ تو نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا ہے, عیسائیوں کو بلایا ہے, غیر مسلموں کو بلایا ہے, ہم محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں, جتنی دیر تو نے ہمیں اپنے دربار میں روکنا ہے صرف اتنی دیر کے لیے ہمیں چادریں دے دو. ہم وعدہ کرتے ہیں جیسے ہی تمہارا دربار چھوڑیں گے یہ چادریں واپس کر دیں گے. لیکن یزید نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا اے سید سجاد جا کر اپنی پھوپھی زینب سے کہنا یزید یہ کہہ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی, ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی. جیسے یہ ثانی زہرا نے یہ جملہ سنا بی بی کے چہرے پر جلال آیا. ایک مرتبہ فرمایا اما فضا, ام لیلہ, ام فروا, ام رباب, سکینہ سب ہاتھ اٹھاؤ, میں یزید کے حق میں بد دعا کروں گی, تم سب آمین کہنا. ساری بیویوں نے ہاتھ اٹھائے, ادھر ثانی زہرا نے ہاتھ اٹھائے. اس سے پہلے کہ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہو سید سجاد تڑپ کر آگے بڑھے. کہا پھوپھی اماں میں آپ کو بد دعا سے نہیں روکتا, بد دعا کرنا آپ کا حق ہے, لیکن بد دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھیے گا, ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھیے گا. اب جو ثانی زہرا نے سر اٹھا کر اپنے بھائی حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا, حسین کی آنکھوں سے اشک جاری تھے, حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. گویا حسین فرما رہے تھے بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی, میری محنت ضائع ہو جائے گی. ثانی زہرا اٹھی اور یہ کہہ کر اٹھی کہ بھیا حسین تیری محبت میں تیرے مقصد کی بقا کے لیے تیری بہن زینب یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی. اللہ لعنت اللہ
अलल कौम ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। जुमला मोमिनीन, मोमिनात, शुहदा इस्लाम, ऐसे मोमिनीन के जिनके लिए कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं, बिलखुसूस सैयद मोहम्मद शाह साहब की वालिदे मुअज़्ज़मा की साले सवाब और दराजात की बुलंदी के लिए एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत कर लीजिए।